والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم و معزز آج کے مہمان خصوصی محمد عبداللہ جاوید صاحب اور دیگر ذمہ داران اور رائے کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا سہ ماہی اجتماع ہے جو ہر 3 ماہ میں ایک بار اس کا انعقاد ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج کا یہ اجتماع ہم نے شروع کیا اور اس کا مقصد بھی آپ نے سنا کہ کس مقصد کے بنیاد پر اس اجتماع کو منعقد کیا گیا. جو تقریر مجھے کرنا ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کا عنوان سنا، تحریک اسلامی سے وابستگی کا معیار. ہم تمام تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری مختلف حیثیتیں ہوں، لیکن من جملہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم سب تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں. تو محترم حضرات و خواتین، اس عنوان پر غور و فکر کرنے سے قبل کچھ باتیں ہیں جو ہم اس پر غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک سے مراد کیا ہے. کہ تحریک سے مراد مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہے. اس کتابچے میں تحریک سے مراد انہوں نے بتایا کہ دین اسلام ہے. لیکن آج کے جو ایڈوانسڈ تھنکنگ کرنے والے، آج کے جو نئے دور میں رہنے والے لوگوں نے دین اسلام کو مذہب کا شیپ دیا ہے. مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے. ہم جانتے ہیں کہ مذہب اسے کہا جاتا ہے کہ جو دین کے چند رسومات ہوتے ہیں، کچھ عبادات کر لیے، کچھ رسومات ادا کیے، تو اسے مذہب کہا جاتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ دین کا ایک وسیع تصور ہے. آج کے جو ایڈوانس لوگوں نے مذہب سمجھ رکھا ہے دین کو، اور یہ چاہتے ہیں اور ان کی سوچ یہ ہے کہ مذہب بھی جو ہے انسان کی انفرادی اپنی زندگی میں اسے استعمال کرنا چاہیے. اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسے پوری طرح سے اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا. تو اس کا نتیجہ کیا دیکھنے میں ملا کہ لوگوں کے اندر خدا بیزاری پیدا ہوئی، دین سے دوری پیدا ہوئی. یہ ایک گروپ کا سوچنا ہے کہ دین کو انہوں نے مذہب بنا لیا. تو اسی طرح سے اور ایک گروپ ہے کہ مذہب کو جو ہے دل کے تسکین کا ذریعہ مانا. دل کے تسکین کو، دل کے سکون حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کا اختیار کیا. انہیں اسے حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں، گفاؤں میں جا کر بسر کیا اور وہاں سے تسکین قلب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو اس طرح سے لوگوں نے دین کی شکل کو بگاڑ دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب لوگ جا کر دل کے تسکین کے لیے جنگلوں اور گفاؤں میں بسنے لگے تو وہاں سے روحانیت کا وجود ہوا. حالانکہ دین اسلام میں روحانیت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا.
مولانا محترم بتاتے ہیں کہ اس کتابچے میں کہ دراصل تحریک کا مطلب اسلام ہے. اسلام ایک نظام حیات ہے. یہ انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی کرتا ہے. وہ چاہے انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا اس کی عبادات ہو، معاملات ہو، رسومات ہو، یا تو اس کی معاشی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو. تو دین اسلام جو ہے دراصل یہ مکمل دین ہے، اور دین اسلام ہی دراصل تحریک ہے بتایا گیا. تحریک اسلامی کا ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دین اسلام جو ہے دراصل تحریک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اللہ نے کہا تمہارے پاس جب ہدایت آئے گی، تمہیں در پر در ہدایت دی جائے گی، جو کوئی اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کے لیے خوف کی کوئی ضرورت نہیں. دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا اور دنیا میں پہلے انسان کو بھیجا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا، اور آخر میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کو مکمل فرمایا. دراصل یہ دین ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعبد اللہ واجتنب الطاغوت، تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کے پیچھے نہ دوڑو. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ ایسا نہیں کہ کچھ دین کے حصے کو جس میں آسانیاں ہیں، جس پر عمل کرنے کے لیے کوئی دشواریاں نہیں ہے، اسے عمل کر لیا، اور جو مشکل حصے ہیں انہیں چھوڑ دیا. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل مکمل دین پر تمہیں عمل کرنا چاہیے. تو اس طرح سے دین اسلام جو ہے وہ ہے جسے اللہ نے کہا قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو دین کو جو ہے نہیں تحریک کہا گیا، اسلام کو جو ہے نہیں تحریک کہا گیا. تو محترم حضرات و خواتین، جو عنوان آج کا دیا گیا کہ تحریک اسلامی سے وابستگی کا معیار، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمام تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں. ہماری وابستگی تحریک اسلامی سے ہے. تو ہمیں اپنا معیار چیک کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس سے قبل مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ وہ آزادی سے پہلے لکھی گئی، آزادی کے دور میں لکھی گئی کتاب ہے. تو اس میں مولانا بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کا اقتدار، اس دنیا کو چلانے کی جو ذمہ داری ہے جن لوگوں کو عطا کرتا ہے، ان کے خصوصیات مولانا نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے. وہ چاہے ایمان والے ہو یا وہ غیر ایمان والے ہو، جن کے اندر یہ خصوصیات پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کی حکومت عطا کرے گا، اس دنیا کو
چلانے کا اقتدار عطا کرے گا۔ وہ خصوصیات کیا ہیں کہ مولانا اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اس تحریک کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے بتایا کہ ان کے اندر مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ پورے ارادے کے ساتھ اس فریضے کو انجام دے۔ خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر اس طرح کا مزاج پایا جاتا تھا۔ پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ ان کے اندر عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے، جو اپنے مقصد کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں اپنے اقتدار کو چلانا چاہتے ہیں، اس دنیا کو اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیات ہونا چاہیے۔ وہ عزم و ارادے کے پکے ہو کہ ایک بار عزم کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ اور مولانا نے آگے بتایا کہ ان کے اندر صبر و استقلال ہو، وہ اپنے مقصد کے لیے موقع آنے پر جان دینے کے لیے بھی تیار رہ جائیں گے، لیکن اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا کا اقتدار عطا کرتے ہیں، اور ان کے اندر تحمل و برداشت ہو، وہ غلط افکار کو ریجیکٹ کرنے والے ہو، اور اپنا مقصد ہے اس میں آگے بڑھنے والے ہو، اور ان کے اندر ہمت و شجاعت ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر کہہ کے گئے تھے کہ جب کل صبح ہو جائے گی تو تم ان تمام امانتوں کو دے کر مدینہ چلے آنا۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اپنے اقتدار کو چلانا چاہتے ہیں، اس دنیا کے ڈور کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیت ہونا چاہیے کہ وہ ہمت اور شجاعت کے مالک ہوں، اور وہ ہارڈ ورک کرنے والے ہوں، وہ مسلسل کام کرنے والے ہوں۔ کبھی موقع ملا یا تو کبھی ارادہ بنا تو کام کر دیا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت جدوجہد کرنے والے ہوں گے، اور ان کے اندر اپنے مقصد کا عشق ہونا چاہیے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے، کوئی بھی چیز کے سلسلے میں اس کے اندر عشق پیدا ہو جائے تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو اس دنیا میں اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں، ان کے اندر اپنے مقصد کے لیے عشق ہونا چاہیے، اور ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ہمیشہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جب بھی جسی طرح کا مطالبہ ان سے کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح کا مطالعہ ہو، اس قربانی کو دینے کے لیے وہ تیار رہے، اور وہ احتیاط برتنے والے ہوں کہ بری چیزوں سے، حلال اور حرام سے، ان چیزوں سے وہ احتیاط برتنے والے ہوں۔ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی ڈور عطا کرے گا، دنیا کی حکومت عطا کرے گا، اور تدبر اور معاملہ فہمی رکھنے والے ہوں، وہ حالات پر تدبر کرتے ہوئے معاملات کو سمجھتے ہوئے چلنے والے ہوں، اور حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس حالات کے مطابق ڈھالنے والے ہوں۔ حالات ایک طرح کے ہیں اور ہم ایک طرح کے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی ڈور عطا نہیں کرے گا۔ دنیا کی حکومت انہیں عطا کی جائے گی جن کے اندر اپنے جذبات اور خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے ہوں۔ مولانا نے اس کتاب میں جو اس دنیا کی حکومت چاہتے ہیں، اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، ان صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے بتایا کہ ان کے اندر انسپائرنگ نیچر ہو، جب سامنے والا دیکھے اگر تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو کہ میں اس سے ملاقات کروں، اس سے بات کروں۔
تو اس طرح کا ان کا نیچر ہونا چاہیے. اور آگے چل کر جب اس طرح کی لوگوں کی ایک اجتماعیت بنتی ہے تو ان کے اندر کون سے اوصاف ہونا چاہیے. اجتماعی اوصاف انہیں بھی بیان کیا گیا کہ ان کے اندر کلیننس اور عدل کا معاملہ ہونا چاہیے ان کا، کہ وہ عقیدے میں کلیننس ہے، معاملات میں کلیننس ہے. اور آگے چل کر وہ بتاتے ہیں کہ وہ کام کے اندر خوددار ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے مانگنے والے، لوگوں پر ڈیپینڈ ہونے والے ایسے نہیں ہو. جو دنیا کا اقتدار حاصل کرنے والے ہو وہ خوددار لوگ ہو، اور فیاضی کا جذبہ ان کے اندر ہو، اور ہمدردی اور رحم دلی ان کے اندر ہو، کہ وہ لوگوں سے رحم فرمانے والے، لوگوں پر رحم فرمانے والے ہو، انصاف کرنے والے ہو، اور وہ وسیع القلب ہو، بڑا دل رکھنے والے، بڑی سوچ رکھنے والے ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا باغ ڈور عطا کرے گا، اور وہ راست باز ہو، اور عہد کو پورا کرنے والا ہو، اور اعتدال پسند ہو، اور افراط و تفریط سے اپنی زندگی کو بچانے والے ہو، اور وہ ڈسپلنڈ ہو. تو اس طرح کے جو مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، اس طرح کے اخلاق اور عادات جو لوگ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کی باغ ڈور عطا کرے گا، دنیا کی حکومت عطا کرے گا. مولانا یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ایمان والے ہو. اگر غیر ایمان والے بھی ان تمام خوبیوں کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا. تو اس بات کو بتایا جا رہا ہے. اور وہ جماعت میں یہ خوبیاں ہونا چاہیے کہ وہ گول اورینٹڈ ہو، ان کی نظر و فکر، ان کی جدوجہد، ان کی دوڑ دھوپ اپنے گول کی طرف ہو، اپنے مقصد کی طرف ہو، اور وہ نصب العین کے دیوانے ہو. جو نصب العین انہوں نے طے کیا ہے، اس نصب العین کے لیے کیا ہے، دیوانہ وار کوشش کرنے والے، جدوجہد کرنے والے ہو، اور وہ آپس میں محبت کرنے والے ہو، ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہو، اور ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، اور وہ ایسے لوگ ہو جو اپنے لیے صحیح لیڈر کو منتخب کرے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہو. تو محترم حضرات و خواتین، محترم مولانا نے اس کتاب میں فرما رہے ہیں کہ ان خوبیوں کے ساتھ اگر کوئی اس دنیا کی حکومت، اس دنیا کی باغ ڈور کو چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس گروہ کو، اس قوم کو اس دنیا کی باغ ڈور کو عطا کریں گے. ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں. ہم نے عہد کیا کہ ہم اس تحریک کے لیے سب کچھ لٹانے والے ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں. کیا اہل ایمان ہونے کے ناطے بھی ہمارے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اب رہی عنوان کی بات، جو بات بتائی گئی کہ تحریک اسلامی سے وابستگی کا معیار، یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے، ان تمام باتوں کو، ان تمام معیارات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس سے آگے بڑھ کر ہم دستور کا مطالعہ کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کا ایک دستور ہے. اس دستور میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو لوگ تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو فکری وابستگی ہوتی ہے اور دوسرے عملی وابستگی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے حصہ نمبر اول میں جو ہے فکری وابستگی کو بیان کیا گیا ہے. جو بھی فرد تحریک سے وابستہ ہوتا ہے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے تحریک کا نام کیا ہے، اور اس تحریک کا آغاز کب ہوا، اور اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اور وہ کس کے لیے کام کر رہی ہے.
تو ان تمام چیزوں کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ دستور کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اگر اس کلمے پہ غور کریں گے، یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ بندے مومن کو، تحریک اسلامی کے کارکن کو چاہیے کہ اپنی وہ تمام زندگی کو اللہ اور رسول کے مطیع فرمان بنانا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے حاکم تشریع ہے، اسے ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو قانون عطا کرنے والا ہے، اسے پورے شعور سے ماننا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ سر جھکانا چاہیے، نہ کسی کے آگے مانگنا چاہیے، نہ کسی سے دعا کرنا چاہیے، نہ کسی پر یقین کرنا چاہیے۔ جو تحریک اسلامی سے وابستہ کارکنان ہیں ان کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے توحید کے سلسلے میں۔ اور آگے جو بات بتائی گئی، محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا، رحمت للعالمین ماننا ہوگا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ماننا ہوگا، اور وہ انسانیت تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا، اور اپنے تمام خواہشات کو، اپنے معاملات کو، اپنے دن و رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطیع و فرمانبردار بنانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی تو حرف آخر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی وہ حرف آخر ہونا چاہیے کہ تحریک اسلامی کے کارکنان کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دماغ کو نہ چلائے، اس کے علاوہ وہ سوچنے میں نہ لگ جائے کہ ایسا ہو ایسا ہو، یہ بالکل نہیں ہے۔ جو بھی تحریک اسلامی کا کارکن ہوگا، جو تحریک اسلامی سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، جو تحریک اسلامی سے منسلک ہوا، جو تحریک اسلامی سے محبت کرتا ہے، تو اسے پہلی بات جاننا چاہیے اس کے اندر کیا ہے، فکری وابستگی ہونا چاہیے، اور تحریک اسلامی کا نصب العین ہے۔ وہ نصب العین اقامت دین ہے، اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنے کی بات ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہمارے آگے پیش کیا ہے، اس میں رتی برابر آگے پیچھے کیے بغیر، اونچ نیچ کیے بغیر پورا کا پورا مکمل دین اس زمین پر نافذ کرنے کی بات ہے، اقامت دین۔ تو اسے نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی بات ہے۔ جو بھی کارکن تحریک اسلامی سے اپنی وابستگی چاہتا ہے، وابستہ ہے، اس کے اندر یہ فکری وابستگی ہونا چاہیے۔ پھر اس عنوان کا دوسرا حصہ ہے، جو تحریک اسلامی کا کارکن ہوگا اس کے اندر عملی وابستگی ہونا چاہیے۔ اگر آپ حصہ نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے کہ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ایک رکن جماعت کے اندر کیا کیا اوصاف ہونا چاہیے۔ پھر آگے چل کر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ معیار مطلوب کو پہنچے، ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے وہ معیار مطلوب کو پہنچے، وہ جو ہے توحید کا پکا ہو، وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مانگنے والا نہ ہو، دین اسلام کو یعنی دین کو حق ماننے والا ہو، اور کیا ہے وہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والا ہو، اپنے پسند کو، اپنے آرام کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اقامت دین کے لیے لگانے والا ہو، اور یہ بھی بات اس کے اندر ہونا چاہیے کہ تمام اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، تمام معاملات میں، تمام رسومات میں اللہ کے دین کو نافذ کرے، اور وہ اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ پرامن طریقے سے ہم اس کام کو انجام دیں گے،
اور اسے نافذ کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہیں استعمال کیا جائے گا جو معاشرے میں فساد پیدا کرے، ایک دوسرے کے اندر دشمنی کے ماحول کو بنائے، بلکہ ہم اقامت دین کے لیے ایسی کوشش کریں گے کہ ہم دلوں کی تبدیلی چاہتے ہیں، دعوت کے ذریعے سے، لوگوں کو بات سمجھانے کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ تحریک اسلامی ہند نے اپنے طریقہ کار میں بیان کیا کہ جس کی وابستگی تحریک اسلامی سے ہے اس کے اندر اقامت دین کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا۔ پھر محترم حضرات و خواتین، یہ بات بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ جب اس کے اندر عملی وابستگی ہوگی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عقیدے کو نہ مانے اور نصب العین کو سمجھ کر اس کے لیے اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے اور طریقہ کار پر وہ پابند رہے، جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے نفاذ کا اس پر وہ پابند رہے، نہ کہ وہ اپنی منمانی کرے، اور دستور کے مطابق نظم و ضبط کی پابندی کرے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے اجتماعات میں اور دیگر پروگرامز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پابندی کا حال کیا ہے، لیکن جو تحریک چاہتی ہے، جو کوئی بھی کہتا ہے اپنے آپ کو میں تحریک اسلامی کا وابستہ کارکن ہوں، تو اسے چاہیے کہ دستور کے مطابق وہ پابندی کرے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ جس کے اندر عملی وابستگی کا جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے معاش کے سلسلے میں خیال کرے کہ وہ اپنے معاش کو کہاں سے حاصل کر رہا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں۔ اگر کوئی ایسا ذریعہ ہے جو حرام ذریعہ ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً اسے ترک کر دینا چاہیے، اور وہ اگر کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی ہوئی ہے، کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اس کے حق کو ادا کرے۔ اگر اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں ہے کہ حق کو ادا کر سکے، اس کا وہ کون ہے جو وہ فرد کا پتہ نہیں ہے، یا تو وہ کوانٹٹی کا پتہ نہیں ہے، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا و استغفار کرے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ تو محترم حضرات، یہ باتیں ہیں جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں، میں تحریک اسلامی کا کارکن ہوں، تو اسے جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں۔ اگر ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اگر اس طرح کی بات نہیں پائی جاتی تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان کتابوں کا مطالعہ کرے، دستور کا مطالعہ کرے۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تحریک اسلامی کے وابستگان کے اندر کیا کچھ کوالٹیز ہونا چاہیے، ان کے جدوجہد کا محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا لیڈر کون ہے، یہ تمام باتوں کو اس میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ اس کا مطالعہ کریں اور ان پر غور و فکر کریں اور ان اوصاف کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تحریک اسلامی کے کارکن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔